بکر عمر عثمان سب جھگڑے میں لگے ہوئے تھے. میں نے تم سے کس نے کہا؟ کہنے لگا وہ ایک شیعہ مجھ سے کہہ رہا تھا. میں نے کہا سنو، کسی مسئلے میں مشورہ ہوتا ہے، کسی مشورے میں بیٹھے ہو، ہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ہم رائے مانگتے ہیں. آپ کی رائے، آپ کی رائے، آپ کی رائے، آپ کی رائے. اجتماع کرنا نہیں کرنا، یہاں کرنا وہاں کرنا، ابھی کرنا بعد میں کرنا، مشورہ کرتے نہیں کرتے. رائے میں اختلاف ہوتا ہے، ہاں. اور پھر آخر میں کسی ایک رائے پر سب متفق ہو گئے تو کیا کہا جائے گا؟ اتفاق رائے سے امور طے پا گئے. یہ کہتے ہو نا. جب اس مسئلے پر مشورہ ہوا کہ خلافت کیسے چلائی جائے تو رائے آئی، اور اس کے بعد سارے اس بات پر متفق ہو گئے خلیفہ ایک ہوگا اور وہ ابوبکر صدیق ہوگا. سب نے بھی اتفاق بیعت کی کہ نہیں کی؟ ہاں کی. حضرت علی نے کی، ہاں کی. تب کیا کہلائے گا؟ اتفاق رائے کہ اختلاف رائے؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تجہیز تکفین کے انتظام کون کرے گا؟ جو گھر والے تھے. عبداللہ ابن عباس کریں گے، حضرت علی کریں گے، خاندان کے جو اور لوگ ہیں وہ کریں گے. وہ لگے تھے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ کفن دفن میں لگے جھگڑا کر رہے تھے. کیا بدتمیزی! یہ انہی بدتمیزیوں کا حصہ ہے وہ فرضی موضوع روایت کہ 3 کندھے چوتھا فرشتہ آسمان سے اترا. یہ تصور دینا کہ پیغمبر علیہ السلام کی مثال کے بعد اہل بیت بہت کمزور اور مظلوم تھے، لوگ حکومت کے مزے کر رہے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت تھوڑی سی ہے، 2 سال 3 مہینہ 10 دن. خلیفہ بنتے ہی جس کو بولتے ہیں سر مڑاتے ہی اولے پڑے. ادھر روم کی حکومت نگاہیں گڑو رہی مدینے پر حملہ کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دو. ادھر ایران کی فارسی حکومت کسرا کی، وہ مدینے پر حملے کی پلاننگ کر رہی ہے. اور روم کی عیسائی حکومت مدینے پر حملے کی پلاننگ پہلے سے کر رہی تھی. فتح مکہ کے بعد رومی حکومت مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی. کیوں؟ اب تک تو مسلمان کمزور تھے، ڈیفنس کی پوزیشن میں تھے. مکہ فتح ہو گیا، اب وہ پورا علاقہ ایک بلاک بن گیا، خطہ حجاز. اب دنیا کے جو بڑے بلاک تھے روم و فارس، ان کی نیندیں حرام ہوئی. یہ مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں تو وہ مدینے پر حملہ کر کے مدینے کی حکومت کو ختم کر دینا چاہتے تھے. رومی حکومت نے مدینے پر حملے کی پلاننگ کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی تھی تو آپ تقریباً 40,000 کا لشکر لے کر تبوک تک گئے تھے مدینے سے. وہ تبوک کا سفر اس لیے تھا، مدینے سے تقریباً 500 کلومیٹر دور جا کر آپ نے اس حکومت کو للکارا تھا. اس کو سامنے آنے کی ہمت نہیں پڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں فتنہ دب گیا تھا، لیکن آپ کے وصال کے بعد رومی حکومت مدینے پر حملہ کرنا چاہ رہی تھی. ایک لشکر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے کے لیے روانہ کیا تھا، اسامہ ابن زید کا لشکر، وہ روانہ ہوا تھا اور آپ کا انتقال ہو گیا، وہ رک گئے. اس لشکر کو روانہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ آپ کے وصال کے بعد مختلف علاقے میں جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، میں نبی، میں نبی، میں نبی. ایک عورت کھڑی ہو گئی سجاہ نامی، اس نے کہا اب تک مرد نبی ہوا کرتے تھے، اب عورتیں نبی ہوں گی اور پہلی میں. وہ سمجھے کہ نبوت کا مطلب حکومت، اقتدار، پراپرٹی، رجواڑہ، بادشاہت. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں گئے کہ چراغ میں تیل نہیں تھا اور آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہ کسی کو نہیں معلوم. مختلف دور دراز کے علاقوں نے اپنا ٹیکس مدینے کو دینے سے انکار کر دیا. ہم ٹیکس مدینے کو نہیں دیں گے، اپنے علاقے میں جمع کریں گے اور خرچہ کر لیں گے. ان کا نام تھا مانعین زکوٰۃ. 3 بڑے اہم مسئلے کھڑے ہو گئے: رومی حکومت سے پنگا لینا، مقابلہ کرنا، مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنا،
جھوٹے مدعیہ نبوت کو کیفر کردار تک پہنچانا، مدینے سے باہر فوج بھیجنا کہ نہیں بھیجنا۔ سارے صحابہ کہہ رہے ہیں اے ابو بکر فی الحال ایسے حالات نہیں ہے کہ فوج باہر بھیجی جائے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے اسامہ ابن زید کے لشکر کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے جھنڈا باندھا تھا، میں وہ جھنڈے کو نہیں کھول سکتا، وہ لشکر جائے گا۔ لوگوں نے کہا اس کا کمانڈر بدل دیجئے، کسی پرانے تجربے کار کو بنائیے، مقابلہ رومی حکومت سے ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا جس کو اللہ کے نبی نے کمانڈر بنایا میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ بالآخر وہ لشکر گیا اور بعد میں اور کمک پہنچی، فوج پہنچی اور رومی حکومت سے گھمسان کی جنگ ہوئی، جنگ یرموک، اور اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ جنگ شروع کب ہوئی ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت میں، اور لشکر لوٹ کر آیا کب ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی دور اندیشی، فرمایا لشکر جائے گا اپنا کام کرے گا۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ مدینے کی حکومت ہزار ہزار کلومیٹر دور تک لشکر بھیج رہی ہے، اس کا مطلب کچھ دم خم تو ہوگا۔ پوری دنیا پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی، یہ کارنامہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا اپنے بعد آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ انہوں نے اپنے جو کیبنٹ ہوتی ہے مشاورتی بورڈ، ان کو بلایا، مشورہ کیا اور سیدنا عمر بن خطاب کے نام کا اعلان کیا اور فرمایا میں ایسے شخص کا انتخاب کر کے جا رہا ہوں جس سے خدا بھی راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے۔ عمر بن خطاب خلیفہ بنے ہیں۔ میں ان لوگوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، ان بے غیرتوں سے جا کر آپ پوچھئے، وہ کہتے ہیں ابو بکر اور عمر مسلمان نہیں تھے، نفاق کا لبادہ اوڑھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہر وقت رہتے تھے اور اللہ کے نبی سچی بات امت کو پہنچا نہیں پاتے تھے۔ اور میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا؟ قرآن کی اس آیت سے، اس میں قرآن کہتا ہے اے ہمارے پیغمبر آپ کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے امت تک اس کو پہنچا دی، ورنہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں کہلائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن 40 پارے تھا، اللہ کے نبی 10 پارہ امت کو نہیں دے سکے۔ کیوں نہیں دے سکے؟ کیوں نہیں پیش کر سکے؟ ابو بکر اور عمر سے ڈر کر۔ تو نعوذ باللہ پیغمبر نہ ہو گئے، مذاق ہو گیا۔ اور ابو بکر اور عمر کیوں لگے ساتھ میں؟ تاکہ پیغمبر کے بعد حکومت ملے گی تو عیش کریں گے۔ چلیے آپ کا الزام قبول ہے، یہ سوال ذہن میں رکھیے۔ ابو بکر عمر کیوں لگے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام کے بعد حکومت پر قبضہ کریں گے اور عیش کریں گے۔ کتنا عیش کیا ان دونوں نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق بیت المال سے کیا لیتے تھے؟ سالانہ 2500 درہم، یعنی مہینے کا 250 بھی نہیں۔ یہ کتنا ہوتا تھا؟ جتنا عام فوجی کا وظیفہ ہوتا ہے۔ گھر میں سادہ کھانا پکتا تھا۔ ایک مرتبہ اہلیہ نے کہا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کچھ میٹھا پکا لیا جائے، بچے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا الگ سے کوئی انتظام تو ہے نہیں، اسی میں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہو، جب 10-5 دن کے اندر بچ جائے گا تو پکا لینا۔ ہفتے 8 دن کے بعد دسترخوان پر میٹھا آیا، پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ تو اہلیہ نے کہا وہی جو آپ نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہو، جب بچ جائے تو پکا لینا، تو آج میں نے میٹھا بنا لیا ہے بچوں کی خوشی کے لیے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زائد آ رہا ہے وظیفہ، اتنا کم کر دو۔ دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں ہوئے ابوبکر صدیق کے۔ جتنا وظیفہ عام شہری کو ملتا تھا ابو بکر نے اتنا ہی دیا۔
کون سا مزہ دیا؟ اپنے بیٹے کو عہدہ دیا؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو عہدہ دیا؟ بالکل نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ بنے، بیت المال سے سالانہ 2 جوڑ کپڑا، 1 چادر، 1 خادم اور 1 بچھانے کا بستر، اس پر گزارا کیا عمر ابن خطاب نے۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہے، عمر ابن خطاب لیٹ پہنچے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا کپڑا دھو کر پھیلایا تھا، سوکھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور فتوحات کا عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے وقت اسلام خطے حجاز سے باہر نکل نہیں پایا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں اسلامی حکومت کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل سے بڑھ چکا تھا۔ یہ کتنا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما سب کو ملا دو تو 13 لاکھ مربع میل نہیں بنتا۔ عمر ابن خطاب کی خلافت کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل، اور زندگی اتنی سادی کہ جب بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے اور عمر ابن خطاب کے کرتے میں 17 پیوند ہیں، یہ اسلامی حکومت کا حکم رہا ہے۔ اور اس شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں آپ فلسطین میں۔ سواریاں کب تھی؟ 1 سواری پر 2 بیٹھتے تھے۔ آپ کے ساتھ میں غلام تھا، باری لگا رکھی تھی، کچھ دور میں بیٹھوں گا تم چلو پیدل، کچھ دور تم بیٹھنا میں چلوں پیدل۔ جب بیت المقدس آیا تو غلام کے سواری ہونے کی باری تھی اور آپ کے پیدل چلنے کی۔ غلام نے بہت خوشامد کی، میں غلام ہوں، پوری دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اسلامی حکومت کا حکمراں آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس شان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں کہ اونٹنی پر غلام بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین لگام پکڑ کے چل گئے۔ جب عیسائیوں نے اپنی کتابیں دیکھی تو اس پر لکھا ہوا تھا اسلامی حکمراں اس شان کے ساتھ آئے گا کہ غلام اونٹنی پر ہوگا اور وہ پیدل ہوگا اور کرتے پر پیون لگے ہوں گے۔ انہوں نے کہا جنگ مت کرو، چابیاں حوالے کرو۔ یہ عمر ابن خطاب ہے جن کی خلافت کے دور میں قیصر کی حکومت بھی ٹوٹی اور کسریٰ کی حکومت بھی ٹوٹی۔ ان دونوں حکومتوں کے پاس ہو جانے کے بعد پوری دنیا میں بھونچال آ گیا۔ یہ ننگے بھوکے مسلمان جن کو صحت مند غذا نصیب نہیں ہے، دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں کو رونق کے نکل گئے۔ ایران کے اندر بیٹھ کر مشورہ ہوا کہ اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہ کی جائے، جنگ کر دو بند۔ وہ آئے بولو ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لو۔ اب جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور سب سے پہلی فرصت میں عمر ابن خطاب کو اڑا دو۔ اگر عمر 2-4-5 سال اور زندہ رہ گئے تو پوری دنیا میں علاوہ اسلام کے کوئی مذہب بچے گا نہیں۔ یہ پلاننگ کہاں کی گئی؟ ایران میں بیٹھ کر۔ سیدنا عمر بن خطاب کو مدینے میں جا کر کون مارے گا بھائی؟ وہ کون فوج ہوگی؟ وہ کون بہادر ہوگا؟ تو ایک شخص جو پارسی تھا، آگ پرست، ابو لولو فیروز، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، آپ لوگ کسی بہانے سے مجھ کو مدینہ منورہ پہنچوا دیجیے، کیا شکل ہو۔ اس کو غلام بنا کر مدینے کے بازار میں بیچا گیا۔ اور ایک صحابی ہے ابو موسیٰ مغیرہ ابن شعبہ، ان کو کیا معلوم، انہوں نے خرید لیا۔ یہ شخص پڑھا لکھا بھی تھا، ہتھیار بنانے کا ایکسپرٹ تھا، چاقو یہ بناتا تھا، تلوار یہ بناتا تھا، نیزہ یہ بناتا تھا، چکی یہ بناتا تھا۔ اس کے آقا نے کہا کہ تم مجھ کو مہینے میں اتنی رقم دے دیا کرو، تم ٹہل گھوم کے کام کاج کرو۔ یہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا،
میرے آقا مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھ پر اتنا پیسہ لگا دیا ہے، آپ انصاف کیجئے، کچھ بوجھا ہلکا کر دیجئے۔ آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو تم؟ اس نے بتلایا کہ میں اسلحہ بناتا ہوں، چکی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا جس کے اندر اتنے ہنر ہو وہ تو بہت کما لے گا، زائد تو نہیں ہے۔ آپ لوگ انصاف نہیں کرتے، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غلام۔ حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا ارے بھائی تم چکی بنانے کے ماسٹر ہو، ایک چکی میرے لیے بنا دو۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک چکی ایسی بناؤں گا کہ پوری دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مجھ کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا گرفتار کر لیں اس کو۔ فرمایا ابھی جرم تو ہوا نہیں اس سے، گرفتار کس بنیاد پہ کرو گے؟ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس شخص نے ایک نیزہ بنایا، دو دھاری نیزہ، دو طرف دھار، اس کو آگ میں تپایا اور زہر کے پانی میں اس کو بجھایا۔ ایک طرف آپ زہر کا پانی رکھیے، زہر گھول کر کے اس کو آگ میں تپائیے اور تپتے ہوئے اسلحے کو، چاقو کو، تلوار کو، نیزے کو آپ ڈالیے زہر کے پانی میں، وہ زہر پی لے گا۔ اب اس نیزے کو آپ کسی کو مار دیجئے تو زخم تو اپنی جگہ، پیٹ کے اندر زہر پھیل جائے گا۔ یہ وہ نیزہ لے کر کے فجر کی نماز میں سیدنا عمر بن خطاب آئے، سفید رست ہوئی، نیت باندھی، یہ وہیں سامنے چھپا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آپ کی کوکھ میں 3 بار کیے۔ حضرت عمر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا اکلنی الکلب، مجھے کسی کتے نے ڈس لیا۔ اب چونکہ جماعت کھڑی ہوئی تھی، دوسرے صحابی آگے بڑھے، عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے نماز مکمل کی۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب کو نیزہ مار کے بھاگنا چاہ رہا تھا، دوسرے صحابہ نے اس کو روکنا چاہا، پکڑنا چاہا۔ اس نے 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں سے 7 کی شہادت واقع ہوئی۔ اس کے بعد پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو راز فاش نہ ہو، اپنے خود نیزہ مار لیا۔ نماز ختم ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا میرا قاتل کون؟ تو لوگوں نے کہا وہ ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، ابو لولو فیروز۔ فرمایا الحمدللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ اب پیٹ میں زخم گہرے لگ گئے تھے، علاج کیا گیا، فائدہ نہیں ہوا۔ یہ حملہ ہوا ہے 28 ذی الحجہ کو، اور آپ کی شہادت ہوئی ہے 1 محرم۔ محرم کا مہینہ آج 8واں دن ہے۔ آپ بتائیے کہیں سنا آپ نے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کی شہادت ہے؟ جب مسلمان مانیں گے تب نا۔ وہ تو ابو بکر کو بھی کافر بولتے، عمر کو بھی کافر بولتے، عثمان کو بھی کافر بولتے، اور ہم جا کر بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ مجلسوں کے اندر، چندہ بھی دے رہے ہیں، ہمارے بچے سبیل بھی لگا رہے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، صرف ایک بات بولتا ہوں، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھانا ہے یہ سوچ کے رکھیں۔ آپ جائیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں جائیں کہ آپ کے بچے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے، جو کسی مجلس کی زینت بنے، اس کا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب پر یہ حملہ ہوا، ان کی شہادت واقع ہوئی۔ باطل جو چاہ رہا تھا اس نے وہ کیا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، یہ ہوا کہ اب جان نہیں بچے گی، تو بعض لوگوں نے کہا اپنے بعد خلافت کی نشاندہی کر دیجئے، آپ کس کو خلیفہ ہونا۔ حضرت عمر نے فرمایا ان استخلف فإن ابا بکر قد استخلف وإن لم استخلف فإن رسول اللہ لم يستخلف، اگر میں خلیفہ نامزد کر کے جاؤں تو ابو بکر صدیق کے طریقے کی نقل ہوگی، اور خلیفہ نامزد کر کے نہ جاؤں تو اللہ کے نبی کے طریقے کی نقل ہوگی۔ اللہ کے نبی خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے تھے، امت کے حوالے کر کے گئے تھے، امت نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا، اور عمر ابن خطاب کو سیدنا ابو بکر صدیق نے نامزد کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں ایک
تیسرا طریقہ اپنا رہا ہوں، وہ کیا؟ عشرہ مبشرہ میں سے 6 افراد کا انتخاب کرتا ہوں جن سے خدا بھی راضی، پیغمبر بھی راضی، وہ آپس میں کسی کو خلیفہ چن لیں گے، انہی 6 میں کوئی ایک ہوگا، وہ آپس میں طے کر لیں گے۔ تو لوگوں نے کہا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اپنے علمی لیاقت کی بنیاد پر، تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہر طرح اہل ہیں۔ فرمایا نہیں، میرا بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا، خلافت کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے خطاب کی فیملی کا ایک فرد کافی ہے، میں ہی برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو ہی غنیمت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا۔ آئے وہ لوگ جو کہتے ہیں حکومت کا مزہ لینے کے لیے، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ نفاق کا لبادہ اوڑھ کے لگے تھے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، درخواست لے کر جاؤ، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے بھیجا، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا۔ عہدے کا استعمال نہیں کرنا، عہدے کا دباؤ مت ڈالنا، جا کر درخواست رکھنا کہ عمر کی تمنا ہے کہ روضہ حجرہ عائشہ، جو اللہ کے نبی کا روضہ ہے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہ اس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بعد دفن کی مجھ کو جگہ دے دی جائے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دے گا۔ عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ اسی غم میں بیٹھے رو رہی تھی، عمر ابن خطاب کے اوپر جو حملہ ہوا۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا والد صاحب نے بھیجا ہے، درخواست کے ساتھ بھیجا ہے، وہ حجرہ جو آپ کی ملکیت ہے، اللہ کے نبی دفن ہوئے وہ آپ کے شوہر ہیں، ابوبکر دفن ہوئے وہ آپ کے والد ہیں، لیکن عمر ابن خطاب کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس دفن کی جگہ مل جائے۔ عائشہ نے فرمایا میں نے وہ جگہ اپنے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن میں عمر ابن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں، اجازت۔ لوٹ کر آئے، سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا بڑے دربار سے لوٹ کر آ رہا ہے میرا بیٹا، مجھ کو ٹیک لگا کے بیٹھا لو، آتے کٹ چکی ہے، خون جاری ہے، اٹھا کے بیٹھا لے گئے۔ کیا جواب آیا؟ کہا انہوں نے اجازت دے دی۔ فرمایا الحمدللہ، سب سے بڑی تمنا میری یہی تھی، جب مجھ کو نہلا دلا کر کفن پہنا لینا، ایک بار پھر پوچھنا، اگر اجازت دیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کی عام قبرستان میں دفن کرنا۔ آج صورتحال یہ ہے، اس حجرے میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 قبریں بن چکی ہیں، چوتھی کی جگہ روک کے رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، ابھی تو وہ کنوارے ہیں، ان کی شادی ہوگی، عمر پوری ہوگی، پھر انتقال ہوگا، وہاں وہ دفن ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ کے نبی جب تک دنیا کے اندر رہے، دائیں بائیں ابوبکر چلتے تھے، اور ان دونوں چہیتے صحابہ، خدا نے ان کو یہ مقام دیا کہ انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی کے بغل میں آرام کر رہے ہیں۔ لیکن مرغے کی ایک ٹانگ نہیں، یہ منافق تھے، یہ حدیث پرست تھے، اور ایسی فرضی روایتیں اور افسانے گڑھے گئے جس سے ابوبکر صدیق کا کردار مجروح ہو، عمر فاروق کا کردار مجروح ہو، عثمان غنی کا کردار مجروح ہو۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ہندوستان میں نور جہاں جہانگیر کی بیوی، وہ شیعہ تھی، اس کے حسن پر وہ فریفتہ ہوا اور شادی ہو گئی، اور اسی کے بعد سے ہی یہاں شیعوں کو غلبہ ملا۔ نور جہاں نے ایران خط لکھا
ایک ایسے مناظر کو بھیجو جو پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر کے منقبت اہل بیت بیان کرے اور پورے ہندوستان کو شیعہ بنائے۔ ان لوگوں نے بہت بڑے اپنے عالم کو مبلغ کو یہاں بھیجا۔ وہ ایران سے پاکستان ہوتا ہوا آ رہا تھا، اس وقت پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا۔ ایک اللہ کے نیک بندے سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولے ہندوستان جا رہا ہوں۔ کس کام سے؟ منقبت اہل بیت بیان کرتا ہوں، کہ ہم کو بھی سناؤ۔ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضرات حسنین کی یہ کرامت ہے، من جانب اللہ ان کو یہ تمغہ دیا گیا ہے کہ ان کے 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر جو دفن ہو جائے گا وہ بخشا بخشا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو حضرات حسنین کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ تو اس نے کہا کہ وہ پیغمبر کے نواسے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو حضرات حسنین کے بغل میں دفن ہو جائے گا، 40 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ بخشا بخشایا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ نانا جان کی بنیاد پر۔ تو بزرگوں نے کہا کہ حسنین کے بغل دفن ہو تو بخشا بخشایا، اور جو پیغمبر کے بغل دفن ہو ان کا کیا حکم ہے؟ تو سر پیٹ لیا اس نے اپنا۔ اب کیا کرے؟ اب تو بول کے پھنسا۔ اس نے کہا میں سمجھا تھا کہ صوفی لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، ہندوستان میں ایسے لوگ پڑیں گے۔ وہیں سے واپس حضرات حسنین کی یہ فضیلت کہ ان کے بغل دفن ہوا، اس کی بخشش، اور اللہ کے نبی کے روضے میں آپ کے بغل سے آرام کر رہے ہیں ابو بکر اور عمر، وہ جہنمی نعوذ باللہ۔ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد جو 6 افراد منتخب ہوئے تھے ان کے نام سن لیجیے۔ حضرت علی، عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص۔ یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت عمر نے وصیت کی میرے بیٹے کو خلیفہ مت بنانا، میرے خاندان کا کوئی فرد خلیفہ نہیں بنے گا۔ سر جوڑ کے بیٹھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا اختیار دوسرے کو دے دے۔ حضرت زبیر نے اپنا اختیار حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے اپنا اختیار حضرت عثمان کو دے دیا، اور سعد بن وقاص نے اپنا اختیار عبد الرحمن ابن عوف کو دے دیا۔ 6 کے 3 بچے، 3 دستے بردار ہو گئے کہ اپنا اختیار فلاں کو فلاں کو فلاں۔ اب بچے کون کون؟ حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ جو شخص خلافت قبول کرنے سے انکار کرے اس کو خلیفہ منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے۔ وہ دونوں خاموش رہے، حضرت علی عثمان خاموش رہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا مجھ کو خلیفہ نہیں بننا، یہ اختیار آپ لوگ مجھ کو دیں، میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اختیار مل گیا۔ اب چونکہ حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے سارے اکابر صحابہ آ گئے تھے مدینے کے اندر، تو انہوں نے رات میں گشت لگا کے لوگوں سے رائے لی۔ اکثریت کی رائے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں تھی۔ دونوں داماد رسول ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کو ایک بیٹی فاطمہ الزہرا اور عثمان غنی کو 2 بیٹی رقیہ ام کلثوم۔ پھر ان دونوں کو بلایا، پوچھا، حضرت عثمان غنی سے پوچھا خلیفہ کس کو بناؤں؟ انہوں نے کہا علی کو بنا دیجئے۔ حضرت علی سے پوچھا خلیفہ کس کو بناؤں؟ کہا عثمان کو بنا دیجئے۔ یہ ان کا نام لے رہے، وہ ان کا نام لے رہے۔ پھر حضرت علی سے پوچھا اچھا اگر عثمان غنی کو خلیفہ میں نے بنا دیا اطاعت کرو گے؟ بالکل کروں گا۔ ان سے پوچھا حضرت علی کو خلیفہ بنا دوں اطاعت کرو گے؟ بالکل کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد اعلان کرنا تھا، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی سے فرمایا ہے علی آپ کھڑے ہوئیے، عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کیجیے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے،
انہوں نے سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کیا اور پہلی بیعت خود کی. بالاتفاق عثمان غنی مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے. اب وہ سازش جس کا نشانہ سیدنا عمر بن خطاب بنے تھے وہ تو خاموش تو بیٹھے گی نہیں. اب انہوں نے یہاں ایک نیا جال بنا. بہت غور سے اس بات کو سنیے گا. سیدنا عثمان غنی بالاتفاق خلیفہ منتخب ہوئے ہیں. ان کی خلافت کا اعلان کس نے کیا ہے؟ پہلا ہاتھ کس نے بڑھایا بیعت کے لیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اور دونوں آپس میں ساڑو بھائی ہیں. اب ان لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. حضرت علی بنو ہاشم کے، سیدنا عثمان غنی بنو امیہ کے. بنو ہاشم افضل ہے بنو امیہ سے، خلیفہ علی کو ہونا چاہیے. اور ایک شخص یمن کا رہنے والا یہودی عبداللہ ابن سبا، اس نے مدینے میں آ کر اسلام قبول کیا. جبہ قبہ صافہ، 2 خادم دائیں 2 خادم بائیں، ہر وقت الا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، تاکہ کوئی شبہ نہ کر سکے. اس نے یہ شوشہ چھوڑا. حضرت علی نے اس کو ڈانٹا، بدتمیز کہیں کہ ہمارے آپس میں اختلاف کرواتے ہو. مدینے سے اس کو نکال دیا گیا. اس نے گھوم گھوم کر اسلامی حکومت کے علاقوں میں جا کر یہ ذہن سازی شروع کی، محبت اہل بیت. یہاں سے وہ دفتر کھلا. جبکہ آپ اصولی بات سن لیجئے، اہل بیت پیغمبر کے گھر والے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کا ساتھ دیا، اس میں حضرت عباس کا خاندان بھی آئے گا، حضرت علی کا خاندان بھی آئے گا، سیدنا ابوبکر صدیق بھی آئیں گے، عمر فاروق بھی آئیں گے، عثمان غنی بھی آئیں گے، حضرت امیر معاویہ بھی آئیں گے. یہ سارے اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق حسن، عمر فاروق حسن، حضرت ابو سفیان حسن، اب امیر معاویہ سگے سالے، عثمان غنی داماد، علی مرتضیٰ داماد. اگر محبت اہل بیت اور فضائل اہل بیت اور منقبت اہل بیت بیان کرنا ہے، سب کا تذکرہ کیجئے، کوئی جھگڑا نہیں. پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، 2 کا آپ کے سامنے انتقال ہوا. انتقال کے وقت 9 بیویاں آپ دنیا میں چھوڑ کر گئے. کسی کا نام لے کیسے؟ ابو بکر کو کافر کہنا ہے، عمر کو کافر کہنا ہے، عثمان غنی کو کافر کہنا ہے. ان کا نام لے کیسے؟ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا نام لیں گے. حضرت عائشہ کا نام لینا پڑے گا. یہ کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہے. اس کا مطلب ابو بکر آپ کے خسر سے اہل بیت ہو گئے. حضرت حفصہ کا نام لینا پڑے گا. یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب کی بیٹی ہے. عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے خسر تھے، اہل بیت ہو گئے. ام حبیبہ کا نام لینا پڑے گا. یہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان اللہ کے خسر تھے، ہاں خسر تھے. حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے. حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں. بتلانا پڑے گا، اور بتلانا ہے نہیں. یہ محبت اہل بیت اور منقبت اہل بیت، اس کا فتنہ شروع کیا گیا. یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیجیے، یہ شوشہ، یہ فتنہ شیخین کی خلافت کے دور میں ابو بکر اور عمر کی خلافت میں نہیں چل سکتا تھا. کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق نہ بنو امیہ میں تھے نہ بنو ہاشم میں تھے. ابو بکر صدیق بنو تیم کے ہیں، عمر فاروق بنی عدی کے ہیں. وہ نہ بنو امیہ ہے نہ بنو ہاشم ہے. سیدنا عثمان غنی کے خلیفہ بننے کے بعد یہ پتہ کھولا گیا امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. شروع کے دور میں تقریباً سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا دور 12 دن کم 12 سال ہے. شروع کے 6-7 سال بہت اچھا چلا، فتوحات پہ فتوحات، فتوحات پہ فتوحات. سیدنا عمر بن خطاب اسلامی حکومت کا رقبہ 25 لاکھ مربع میل چھوڑ کر گئے تھے. سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں وہ 36 لاکھ ہو گیا تھا. میں نے ابھی آپ سے کہا نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، لنکا، اس کو ملا لو تو 13-14 لاکھ سے اوپر رقبہ نہیں بنتا. اس کا 3 پٹ
36 لاکھ مربع میل کا رقبہ ہے. کس کی خلافت کا؟ سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا. اب جو یہ شوشے چھوڑے گئے اس کے نقصانات، وہی سازش جس نے سیدنا عمر ابن خطاب کی قتل کی سازش کی تھی اور آپ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اسی سازش نے چولا بدلا اور عثمان غنی کی شہادت واقع ہوئی. اختصار کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا تھوڑا حصہ بتلا ہوا، پورے حالات بتلانے کا موقع نہیں. آپ کو اندازہ تو ہو سیدنا عثمان غنی کے خلاف سازش شروع کی گئی. اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے ہیں اور گورنروں کو معزول کرتے ہیں اور اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. مصر میں عبداللہ ابن سرح وہاں کے گورنر ہیں، ان کے خلاف کچھ لوگ شکایت لے کر آئے. حضرت عثمان غنی نے ان کو تنبیہ کی، خط لکھا کہ آپ ذرا حکومت قائدت کیجئے، لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں. جب یہ لوگ لوٹ کر گئے تو انہوں نے ان کو گرفتار کر کے پیٹا اور ایک شخص کی موت واقع ہو گئی. پھر 700 لوگ وہاں سے آئے مدینہ منورہ میں اور آ کر صحابہ کو جمع کیا اور شکایت کی. سیدنا عثمان غنی نے سیدنا ابوبکر صدیق کے لڑکے محمد ابن بکر کو مصر کا گورنر نامزد کیا اور عبداللہ ابن سرح کو معزول کر دیا. یہ لوگ مصر کے راستے پر لوٹ کر جا رہے ہیں. بالکل پرامن واقعہ ہے. 3 دن کے بعد اچانک شور ہوا. کیا ہوا کیا ہوا؟ صاحب عجیب واقعہ ہوا. ہوا کیا؟ ہم لوگ جا رہے تھے، فلاں مقام تک پہنچے تو ایک شخص جو مشکوک دکھا ہم کو، وہ اونٹنی لے کے جا رہا تھا. ہم نے اس کو روکا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بتلانے کو تیار نہیں. تلاشی لی تو اس کے پاس ایک پرچہ نکلا. اس پرچے میں کیا لکھا تھا؟ وہ پرچہ عبداللہ ابن سرح کے نام تھا کہ یہ جو لوگ آئے تھے میرے پاس، ان کو میں نے چمکار پھٹکار کے پلٹا دیا ہے. تم جو کہ تو گورنر بنے رہو اور محمد ابن ابوبکر کو گرفتار کر کے قتل کر دو. یہ پرچہ اس کے پاس نکلا. لوگ بھڑکیں گے نہیں؟ اب آپ رک کر سوچیے، اگر واقعتاً الگ سے کوئی تحریر جا رہی تھی تو وہ آدمی یہاں سے کیوں گزرا؟ ان کے سامنے سے کیوں گزرا ہوا تھا؟ وہ گزارا گیا. اچھا، یہ مصر والے مدینے سے لوٹ کر مصر جا رہے تھے، کوفے والے کوفہ سے آئے تھے، بصرہ والے بصرہ سے آئے تھے. تینوں کے راستے الگ الگ ہیں. ذرا غور سے اس بات سنیے گا. سازش، تینوں کے راستے الگ الگ ہیں. تو اکابر صحابہ نے پوچھا مصر والوں سے، ٹھیک ہے آپ کے خلاف پرچہ نکلا، آپ آ گئے، یہ کوفے والے کیوں آ گئے، یہ بصرہ والے کیوں آ گئے؟ 3 دن کی مسافت چلنے کے بعد ایک چلا ناگپور سے گونیا طرف اور ایک چلا حیدرآباد طرف اور ایک چلا بھساول طرف. واقعہ کسی ایک کے ساتھ ہوا، تینوں کیوں آ گئے؟ اس کا مطلب کچھ دال میں ڈالا ہے. حضرت علی نے ان کو ڈانٹا کہ مردودو فتنہ پیدا کرتے ہو. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کو آپ ڈانٹتے ہیں، ہم تو آپ کی ہی دعوت تو آئے، ہم کو تو آپ نے ہی بلایا ہے. حضرت علی نے کہا ارے مردودو، تم اپنی اس گندگی مجھ کو شامل کرتے ہو، ان کے فرشتوں کو خبر نہیں ہے. وہاں بات چلائی جا رہی ہے حضرت علی عثمان غنی کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے اہل بیت کا، اس لیے ہم جمع ہوئے. اب یہ جو پرچہ پکڑا گیا تھا کہ کس نے لکھا؟ اونٹنی سیدنا عثمان غنی کی، پیر سیدنا عثمان غنی کا، لیکن تحریر ان کی نہیں. صحابہ نے پوچھا یہ اونٹنی آپ کی؟ ہاں اونٹنی میری. یہ غلام آپ کا؟ ہاں غلام میرا. یہ پیر آپ کا؟ ہاں پیر میرا. مہر آپ کی؟ ہاں مہر میری. تحریر آپ کی؟ کہا خدا کی قسم میرے فرشتوں خبر. اس کو قرآن نے کہا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ تَزُولَ مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑ ہل جائے ایسی سازش. اور اگر یہ سازش نہیں تھی تو مصر والوں کے خلاف قتل کا فرمان جاری ہوا.
کوفے والے کیوں لوٹ کر آ گئے؟ بصرے والے کیوں لوٹ کر آ گئے؟ موبائل فون تھا کیا اس وقت؟ پری پلاننگ ایسی ایک تحریر بناؤ اور عثمان غنی کو متہم کرو. اب متہم کرنے کے بعد کیا مطالبہ تھا؟ آپ خلافت چھوڑیے. اب سیدھی بات ہے، ایک آدمی خلیفہ نامزد ہوا ہے، جب آپ اس کو معزول کرائیں گے تو اس کے چاہنے والے بھڑکیں گے نہیں، امت میں انصار پیدا ہوگا. حضرت علی منع کر رہے ہیں کہ نہیں، خلیفہ عثمان غنی رہیں گے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ نااہل ہے، آپ کو بنانا ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. اب مدینے کے اندر یہ سب جمع ہے، ہزاروں افراد، شور شرابہ ہو رہا ہے، صحابہ جمع ہوئے، اکابر صحابہ آئے. انہوں نے آ کر سیدنا عثمان غنی سے کہا ان بدتمیزوں کو لگام دیجئے، ان سے مدینہ خالی کروائیے، صرف آپ اشارہ کیجئے، ہم کام کرتے ہیں ان کا. سیدنا عثمان غنی کہہ رہے ہیں مدینے کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہے، یہ میں نہیں چاہوں گا. اور یہ بلوائی جمع ہے، شور شرابہ چالو ہے، دانا پانی بند ہے. آپ نے کربلا کی داستان میں کہا پانی بند تھا، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. یہاں سیدنا عثمان غنی کے گھر کا 40 دن محاصرہ رہا ہے، دانا پانی بند. اکابر صحابہ کی رائے تھی طاقت کا استعمال کیجئے، سیدنا عثمان غنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے میں اپنے خاطر مدینے کے راستوں میں گلیوں میں خون نہیں بہاؤں گا. محاصرہ تنگ ہوتا گیا، دانا پانی بند کر دیا گیا. بہت سے لوگوں نے سیدنا عثمان غنی پر الزامات اپنی کتابوں میں لکھے. خدا کے ہاں کیا وہ دکھائیں گے وہ جانے. ہم ایک بات جانتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. کون ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں. کون ہیں؟ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر جنت کا دولہا قرار دیا. جب غزوہ تبوک میں تنگی کے دور میں اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور سیدنا عثمان غنی 1000 اونٹوں پر بھرا ہوا سامان لے کر پہنچے اور 1000 اشرفی لے کر پہنچے. اللہ کے نبی خوش ہوئے اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، اللہ کی یہاں سے ان کی بخشش کا فیصلہ ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی بنی، چھوٹی سی بنی، چھپر کی. مسلمان بڑھے، تنگی ہو گئی. آپ نے فرمایا کاش کوئی اللہ کا بندہ ہوتا جو مسجد سے متصل جگہ کو لے کر مسجد میں شامل کر دیتا، مسجد کشادہ ہو جاتی. عثمان غنی نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کو شامل کیا. مسلمانوں کے پاس اپنا کنواں نہیں تھا پانی کا، یہودی کے کنویں سے پانی بھرتے تھے، وہ تانے دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کوئی ہوتا اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام ہوتا. عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. جب ان کے مکان کا محاصرہ ہوا تو آپ نے اوپری حصے میں آ کر بالا خانے پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا اللہ کے بندو تم مجھے مجبور مت کرو معزول ہونے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تم کو خدا ایک قمیص پہنائے گا، دنیا اس کو اتارنا چاہے گی، اتارنا مت، اس لیے میں خلافت چھوڑ نہیں سکتا. رہا میرے تعلق سے الزامات، سنو مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو بہت نوازتا ہوں، میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، بیت المال کا ایک پیسہ خرچہ نہیں کرتا. عثمان غنی نے بیت المال سے 1 پائی تنخواہ نہیں کی، بیت المال کا ایک پیسہ اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. میں اپنی جیب سے اپنے خاندان والوں پر خرچ کرتا ہوں، میری مرضی. تم نے میرے اوپر پانی بند کر دیا. یہ وہی کنواں ہے جس کو میں نے خرید کر اپنی جیب خاص سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. آج تم نے میرے اوپر اس کا پانی بند کر دیا. تم نے مجھ کو گھر کے اندر محصور کر دیا. تم مجھ کو مسجد میں نہیں آنے دے رہے. مسجد کا وہ خطہ جو میں نے خرید کر اللہ کے نبی کے کہنے پر مسجد میں شامل کیا، تم نے مجھ کو اس خطے میں آنے سے روک دیا. اللہ کے بندو اپنے ارادوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر تم نے میرا ناحق خون کر دیا تو پھر تلوار دوبارہ نیام کے اندر نہیں جائے گی. سمجھا رہے ہیں؟ سب ماننے کو تیار ہیں.
حضرت علی نے اپنے صاحبزادگان کو حسن و حسین کو گیٹ پہ کھڑا کر رکھا تھا. عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں, عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں, حضرت حسن کھڑے ہیں, حسین کھڑے ہیں. خبردار عثمان غنی کی طرف کسی نے غلط نگاہ اٹھا کر دیکھی. بلوائی شور کر رہے ہیں. اکابر صحابہ سیدنا عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں آپ طاقت کا استعمال کیجئے, تو وہ کہتے ہیں میں طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے پوچھا پھر مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ بہت غور سے آپ سن لے گا. تو عثمان غنی نے فرمایا شام تک حل نکل آئے گا. کیا حل نکلے گا؟ میں روزے سے ہوں, اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی ہے. آقا نے فرمایا عثمان شام کو افطار ہمارے ساتھ کر. آج شام تک مسئلے کا حل نکل آئے گا. شام نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی بلوائیوں نے گھر کے پچھلے حصے سے کود کر عثمان غنی کو 80 سال کی عمر کا بوڑھا, جس کو پیغمبر کی 2 بیٹیاں منسوب ہیں, جو مسلمانوں میں خلیفہ راشد ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں سینے پر خنجر پیوست کیا ہے, تلوار سے گردن جدا. یہ عثمان غنی کی مظلومانہ شہادت کسی کو نظر نہیں آئی. بقرعید کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے. جن لوگوں نے آپ کو مارا ان کو جشن منانا ہے, عنوان کیا رکھیں؟ تو عنوان رکھا ہے عید غدیر خم کا. سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر جشن مناتے ہیں. کون ہے عثمان غنی؟ انہوں نے شروع میں مکی دور میں اسلام قبول کیا, ہر جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, گرمی کا موسم ہے, لنگی پہنے ہوئے ہیں, پنڈلی کھلی ہوئی ہے. اچانک آپ نے اپنی پنڈلی ڈھک لی اور فرمایا ایسا شخص آ رہا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کہ دیکھا گیا عثمان غنی چلے آ رہے تھے. یہ 3 خلفاء ابو بکر, عمر, عثمان, ان کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہے, جن کی اسلام کے لیے عظیم خدمات ہیں. اہل بیت کے نام پر آپ کو صرف حضرت علی ملے, پیغمبر کی بچیوں کے نام پر فاطمہ الزہرا ملی, پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ نہیں, ابو بکر عمر دونوں خسر تذکرہ نہیں. یہ کون سا دین ہے, کون سی محبت ہے؟ پھر اس پر شہادت پر نوحہ, ماتم, ہنگامہ. بمبئی کے اندر محرم میں جلوس نکل رہا تھا, انگریز حکومت تھی. جو ہوتا ہے عام طور پر سینہ پیٹا جا رہا ہے, نوحہ ماتم کیا جا رہا ہے. پیغمبر نے جائز کہا ناجائز کہا, کس کو پڑھی؟ اسلامی اصول یہ ہے جس گھر میں کسی کا انتقال ہو اس گھر والوں کو اس وقت انتقال کے وقت 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے, 4تھے دن نہیں. اور تاریخ نوٹ کر کے ہر سال نوحہ ماتم حرام, کوئی گنجائش نہیں. صرف بیوی کو اجازت ہے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن کو اس کو سوگ ہے عدت کا. گھر کے کسی فرد کو 3 دن کے بعد 4تھے دن سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. بمبئی جلوس نکل رہا تھا, لوگ رو رہے تھے, تو پولیس والے نے پوچھا, انگریز نے پوچھا یہ لوگ کیوں روتا ہے؟ بولے یہ شہادت پہ رو رہے ہیں. شہادت کیا ہوتی ہے؟ وہ دین کے نام پر جو قربان ہوا تھا. اچھا, بہت بڑی بات ہے. کون شہید ہوا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. کون تھے یہ؟ ہمارے پیغمبر کے نواسے تھے. وہ بہت بڑا نام ہے بھائی. کب شہید ہوئے؟ تب سیدھی بات ہے, کب کا جواب 1300 سال پہلے. اس نے کہا 1300 سال پہلے انتقال ہوا, ابھی روتا ہے, بہت دیر میں اطلاع پہنچی. شہادت پہ رونے والوں, شہادت رونے کی چیز ہے؟ یہ ایک سوال ہے. شہادت رونے کی چیز ہے؟ اور تم ایک شہادت پر زمین و آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہو. اس کا مطلب اسلام میں اور کوئی شہادت نہیں ہے؟ بی بی سمیہ کی شہادت نہیں ہے, شہدائے بدر نہیں ہے, شہدائے احد نہیں ہے, حضرت حمزہ کی شہادت نہیں ہے, عمر بن خطاب کی شہادت نہیں ہے, عثمان غنی کی شہادت نہیں ہے, علی مرتضیٰ کی شہادت نہیں ہے, حضرت حسن کی شہادت نہیں ہے, کوئی شہادت نہیں ہے. یہ دین کا مذاق. کل انشاءاللہ میرا بیان پہلے ہوگا, اور جو ہمارے مہمان مقرر
ہندوستان کے بہت بڑے مایہ ناز عالم دین